अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू आवर शो। प्रोग्राम हॉटलाइन में खुश आमदीद। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी मंडे का पहला प्रोग्राम है और मैंने कहा कि आज भी बलूचिस्तान इशू के हवाले से बात करेंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, खास करके जब बलूचिस्तान की बात करते हैं, उसका अमरीकी कांग्रेस में दूसरी तीसरी बार जिक्र भी हुआ, करारदाद पेश भी की गई और मंजूर भी कर ली गई। इस हवाले से फिर काफी ज्यादा आपने देखा अखबारात में भी, टॉक शोज में भी बातचीत शुरू होगी। लेकिन हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले ये प्रोग्राम बलूचिस्तान पे किया था और नजर आ रहा था कि इसी किस्म के हालात आगे पेश होंगे। कुछ लोगों का ख्याल है जनाब क्योंकि नेटो सप्लाईज रोकी गई हैं तो एक और एंगल से पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के उन्होंने हुकूमत ने कहा कि चार्टर के मनाफी है, किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी के हवाले से बिल्कुल भी किसी मुल्क को इजाजत नहीं कि इस तरह का कोई भी बिल पेश किया जाए या कबूल किया जाए या मंजूर किया जाए। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जिन बलूचिस्तान जो है एक्चुअली वो कॉम्प्राइज करता है जनाब ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तीनों ममालिक के हवाले से। तो क्या क्योंकि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर ईरान पे डेवलप हो रहा है और क्या ये जो सैफरी की मुज़ाकरात हुए इसके हवाले से भी इसका हिस्सा है? क्योंकि इसमें ये बड़ी क्लियरली एक चीज कहा गया उसके बारे में कि अमरीकी मुदाखलत को हम नहीं होने देंगे, दूर रखेंगे। तीसरी चीज ये कि क्या ये ग्रेटर बलूचिस्तान के हवाले से जो एक्सटर्नल एक प्रोपेगेंडा है ये उसका हिस्सा है? टाइमिंग्स इसकी कुछ इस तरह की मैच करती हैं। फिर यह भी कहा गया कि जनाब बलोचों के हकूक को पामाल किया जा रहा है, जिसमें मैं बिल्कुल 100% एग्री करूंगा क्योंकि बलोचों के हकूक का एक्चुअली पामाल इसलिए किया जा रहा है कि ये वो सूबा की मिसाल देते हैं जी, सब कुछ है, मादनियात हैं, गैस है, जखायर हैं, जनाब कोयला है, फलाना है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी इतनी पसमानदगी क्यों? ये एक सवाल है जो हुक्मरानों से भी पूछना चाहिए और सियासतदानों से भी और ब्यूरोक्रेट से भी। आई थिंक दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ माई प्रोग्राम। आज इस पर बात करेंगे। मैं क्विकली तारुफ कराऊं जी, इस वक्त हमें ज्वाइन इन किया है स्टूडियोज में जनाब सिराजुल हक साहब ने, जो कि साबिक सेनेटर भी, सीनियर वजीर भी हैं, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका सिराजुल हक साहब। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब असलम रिजवी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब आपका भी। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब तलाल भुगटी साहब। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। उन्हीं से स्टार्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम भुगटी साहब। जी वालेकुम सलाम। भुगटी साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक, दुआ खैरियत से। भुगटी साहब, सबसे पहले तो आपसे प्रोग्राम का आगाज इसलिए किया कि बलूचिस्तान का किस्सा एक बार फिर गर्म हो गया है। बड़े लोग उसमें बड़े रीजंस को मुलविस करते हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे ये आपसे कहूंगा क्योंकि इसकी बुनियाद जब किस्सा गर्म हुआ तो ये हुआ आपके वालिद साहब की शहादत के बाद से, जब उनको मारा गया मुशर्रफ दौर में। और फिर मुशर्रफ साहब ने पहले तो क्लेम किया और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने क्योंकि गालिबन शायद खुद ही बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया था उस केव के अंदर। एक तो मुझे बताइए कि क्या आप समझते हैं कि अभी ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है या यहां से भी सिलसिले अभी भी अगर फेडरेशन चाहे तो हालात बेहतर हो सकते हैं? अब जी ऐसा है कि फेडरेशन कोशिश करे, जैसे कि आज एमक्यूएम के चीफ ने लंदन से कल बात किया और अखबार में भी आया कि जी शायद अब बहुत लेट हो गया है, कुछ ऐसी बात थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जी जी। तो कोशिश करने में हर्ज कोई नहीं है। मेरा ख्याल है लेट हो गया क्योंकि इब्राहिम के बहन को भी कत्ल कर दिया गया है, पंजाबियों को मारा जा रहा है और कहते हैं बलोच मार रहे हैं। और ठीक है बीएलए वगैरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो मारने वाले पकड़े क्यों नहीं जा रहे? वो सारे रिटायर्ड कमांडोज हैं, आईएसआई एमआई इंजीनियर्ड है और 13,000 बुकी गायब हैं, 200 लड़कियां गायब हैं। हमारे फौज का रिकॉर्ड माशाल्लाह बहुत वैसे भी खराब है। बंगाल में उन्होंने 1 लाख बंगाली लड़कियों को रेप किया था, उनको प्रेग्नेंट किया था। जब हमारे फौजों ने उनका कत्लेआम शुरू किया तो जिनको हम काफिर हिंदू बोलते हैं यानी इंडिया, जनरल अरोड़ा वो आया इस जुल्म बारबरियत कत्लेआम को बंद करने के लिए, हमारे फौजों को हथियार डालने पड़े। एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ है। बलोचों का, पंजाबियों का, गरीबों का कत्लेआम जारी है। भुगटी साहब जी, मैं आपसे साथ साथ चाहूंगा सवाल भी मैं करता रहूं आपसे, क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं प्रोग्राम की बुनियाद आपकी बात से रखूं। पहली बात तो ये कि सर, जब एक तरफ एक मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, हम कहते हैं जी आईएसआई अच्छी है या बुरी है, गोरे हैं या काले हैं, पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। आप मेरी बात गर्क कर दिया आईएसआई ने, आप बोलते हो फर्स्ट लाइन? नहीं सर, 71 में एमआई ने क्या मशवरा दिया था? आप मेरी बात मुझे मुकम्मल करने दें। अब इस पे बात यह है कि जब एक मुल्क के हालात ऑलरेडी इस नौबत पे पहुंचे हुए हैं कि बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग कहते हैं कि जी ब्रामदाब साहब की जो उनकी बहन थी, उनकी हमशीरा थी, उनको अगर कत्ल किया गया या उनकी बेटी को मारा गया तो इससे इनको, बल्कि किस्सा तो और ज्यादा बिगड़ गया। व्हाई वुड दे डू इट? सर देखिए जी, बेवकूफ है। वो एक मिसाल है कि एक आदमी गया कसाई के पास, वहां सीढ़ी टंगी हुई थी 2 साइडों में। उसने पूछा कि ये सीढ़ी 10 रुपए के, ये 5 रुपए के। बोलते ये देखने में तो एक है। बोलते नहीं,
یہ جو 5 روپے والا ہے اس میں بھیجا نہیں ہے, یہ فوجی سری ہے. دوسرے میں بھیجا ہے 10 روپے کے سویلین ہیں. فوج دیکھو اور سیاست میں آنا دیکھو. 71 میں ان کو وہ یاد نہیں آتا جو یہ سیاست میں آئے کیا حال ہوا ملک کا. اب سر دوسری چیز یہ کہ سر اس وقت آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس میں سوائے ایک شخصیت کے تمام لوگ وزارت کے ہولڈ کیا ہوا انہوں نے, اتنی بڑی کیبنٹ, اتنا بڑا سیٹ اپ. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نالائکی ہماری بلوچستان کی حکومت کی بھی ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے معاملات کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا, اون نہیں کیا؟ سب سے زیادہ لوٹے بے ضمیر لوگ اور کیا کہتے ہیں بکنے والے وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. جتنے ایم پی ایس بیٹھے ہیں سارے بے ضمیر بکنے والے. یعنی کل ہندو آ جائے اس کو سلام کریں گے, کل گورا آ جائے اس کو سلام کریں گے. سر تو یہ تمام بلوچستان کی جو سر بھٹی صاحب معذرت کے ساتھ یہ تمام کے تمام جو لوگ اتنے بڑی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پورے بلوچستان کی نمائندگی ہے تقریباً ہر جماعت, ماں سوائے اچکزئی صاحب یا چند ایک اور جماعتوں کے, یہ تمام لوگ لوٹے ہیں, تمام لوگ اس قابل نہیں ہیں. اور تو پھر ان کے خلاف کیوں نہیں بات کی جاتی؟ بلوچستان کا تو پھر جو حقوق کے پامال کیے جا رہے ہیں ان پہ دس کیبنٹ شوڈ بی ہیلڈ ڈائریکٹلی ریسپانسبل رادر دین آرمی, آئی ایس آئی, ایم آئی اور ایف سی. لیکن جی یہ تمام آئی ایس آئی ایم آئی انجینئرڈ ہے, اور اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے آئی ایس آئی ایم آئی انجینئرنگ کے ذریعے آئے ہیں, باقی لوٹے ہیں اور یہ ان کے یس مین ہیں. ہر روز ہمیں رپورٹیں ملتی ہیں کہ وہ آئی ایس آئی ایم آئی کے ہیڈ کوارٹر یعنی بلوچستان میں جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں جا کے حاضری دے رہے ہیں, اور ان کو صرف کھانے پینے کا اجازت ہے, باقی کوئی اختیار نہیں ہے ان کو. اب دوسری چیز سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو گورنمنٹ ہے سو کالڈ, بے شک وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے انجینئر ہے یا نہیں ہے, جو بھی سلسلہ ہے, وائی وڈ دے وانٹ کہ حالات مزید خراب ہوں؟ اگر ایم آئی جو ہے اس کو ایک سرٹن اسائنمنٹ ہے یا آئی ایس آئی کو ایک سرٹن اسائنمنٹ ہے, ان کا تو کام یہ ہے کہ چیزوں کو معاملات کو بہتر کرے. آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اس میں حکومت, میں پھر بات کروں گا حکومت کا ادارہ, کیونکہ ایک طرف تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ میجورٹی آف دیز پیپل جو کہ سو کالڈ گورنمنٹ, ڈیموکریٹک الیکٹرکلی گورنمنٹ, اتنی بڑی کیبنٹ, میرے خیال میں بلوچستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کیبنٹ اور وداؤٹ اینی اپوزیشن, اگر وہ فنکشن نہیں کرتی اور وہ کہتے ہیں جناب, وہ اور کہا یہ جاتا ہے تاثر معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ شاید اب آپ کو پسند نہیں کیا جاتا ان حلقوں میں, یہ بات درست ہے سر یا محض ایک دیکھیں جی, آج سے کچھ عرصہ پہلے وزیر اعلیٰ یہ جو نواب ریحسانی صاحب کئی دفعہ خود فرما چکے ہیں کہ یہاں 2-3 حکومتیں, ایک تو پیرلل گورنمنٹ ہے ایف سی کا جس کو فرنٹیئر کور کہتے ہیں, جی جی, پنجاب میں آپ کو غالباً رینجر کہتے ہیں, اور دوسرا پھر ایجنسیوں کا ہے, تیسرا یہ جو سو کالڈ الیکٹڈ ہے یہ ہے جو جس نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. سر تو یہ فرنٹیئر کور ہے, اس کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں اور اب تقریباً مور دین 38 پیپل, یہ تو آفیشیل رپورٹس ہیں, گاڈ نوز کی حقیقت کتنی, جو مارے جا رہے ہیں, جو لیویز ہیں وہ بھی ان کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک لوکل ٹرائب کی, آپ کو معلوم ہے, ان کی تربیت میں ہوتے ہیں, پیسہ بے شک سرکار دیتی ہے لیکن ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے لوکل ٹرائب جو ٹرائبل لیڈرز ہیں. آپ سمجھتے ہیں سر کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے, اگر لیٹ سپوز فوج کو ریموو کر لیا جاتا ہے, مکمل طور پہ ایف سی کا بھی جو 49,500 کے قریب لوگ ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے, تو کیا امن ہو جائے گا بلوچستان میں؟ کون ذمہ داری لے گا؟ کیا آپ لوگ ذمہ داری لیں گے بگٹی, ڈیرا بگٹی میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, یا دیگر علاقوں میں جہاں پہ پرابلمس ہمیں نظر آتی ہیں انکلوڈنگ سبی اینڈ پنجگور میں یا دیگر علاقوں میں؟ دیکھیے جی, جب یہ ایف سی فوج وہاں گورنمنٹ بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس اختیارات کوئی نہیں تھے, یا یہ بے بس تھا, نواب بگٹی کی زندگی میں ایک مرغی کوئی کسی کا چوری نہیں کر سکتا تھا, اس کو ایسے کر دیا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ پشتیں یاد کرے کوئی ایسا جرت کرتا. اب تو یہ عالم ہے کہ 4 گیس فیلڈوں کو ایف سی آئی ایس ایسے لوٹ رہے ہیں مال غنیمت سمجھ کے, اور وقتاً فوقتاً یہ وہاں دھماکے کرواتی ہے جواز پیدا کرنے کے لیے تاکہ ان کا وہاں ضرورت ظاہری ضرورت برقرار رہے اور وہاں لوٹ لسوٹ کرتے رہے. اور اگلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ رحمان ملک نے اخبار میں دیا تھا کہ چمن بارڈر سے $5 ارب کا سمگلنگ ہوتا ہے. وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ آئی جی ایف سی کو بتا رہے کہ تم مجھے بھتہ کم دیتے ہو, جو میں نے ایوان صدر تک بھی دینا ہے مجھے زیادہ دو, نہیں تو تمہیں ہٹا دوں گا. یعنی کہ ان کے ساتھ مل کر کے رحمان ملک صاحب سمگلنگ کراتے ہیں وہاں پر؟ سمگلنگ کراتا نہیں ہے, اسمگلروں سے بھتہ لے کے ان کو پاس کرتا ہے. اچھا چلے, یہ بھی ایک الزام ہے, اس پہ بھی بات کر لیں گے. اچھا ایک چیز, اس وقت بلوچستان جنرل بیت اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے اسلحے سے لیس ہے, اور وہاں کیا کہتے ہیں کراچی میں ایم کیو ایم لیس ہے,
NWFP लेस है। सर अब उधर तो सर जनरल उबैदुल्लाह का मसला नहीं है ना, उधर तो सर उनका, क्योंकि कराची में तो उनका नहीं, वो तो बलूचिस्तान के IGS। मुझे एक चीज और बताइए सर, ये कहा जाता है कि बहुत बड़े, और ये आपके सिटिंग गवर्नमेंट के लोग भी बात करते हैं, फौजी भी बात करते हैं, तमाम लोग, एक्सटर्नल एलिमेंट जिसमें रॉ और अमेरिका बड़ा डायरेक्टली मुलव्विस है। कहा जाता है कि आप जैसे बड़े लीडर्स को पैसा दिया जाता है। मरी कबाइल के भी हवालों से बात की जाती है, उसमें आप बरामदा भुट्टी का डायरेक्टली नाम लिया जाता है, वो कहते हैं कि वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और उनको रॉ फंडेड हैं। उसमें जनाब मरी साहब का भी नाम लिया जाता है, हरबयार मरी साहब का, उन्होंने, मैं आपसे तो is it true कि are they funded, they are raw funded and they are getting millions of dollars to destabilize Balochistan and create this fuss? Is it correct? देखिए जी, मैं तो बैठा हूँ भुट्टी हाउस तक महदूद हूँ, और मैंने जैसे आप बता रहे हैं, इस तरह सुनने में तो आ रहा है, इसी तरह सुनने में आ रहा है कश्मीर में वो जो दाढ़ी वाला है, वो जो कायदे आजम टाइप टोपी पहनता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसको पाकिस्तान फंड कर रहा है। तो इस तरह ISI और रॉ का टकराव है। अली गिलानी साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, अली गिलानी साहब की बात कर रहे हैं सर आप? शायद वही है, लेकिन सर वो भी बड़े अभी तो नाराज हैं पाकिस्तानियों से, कोई इतने खुश नहीं है ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान उनके मेयार पर पूरा नहीं उतर रहे। मेरे पास भी फोने आए कि जी पाकिस्तान हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान पर हमला कर दे, नहीं कर रहे, बस हमें ऐसे ही बोल बचन से गुजारा करवा रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप राजी हैं? आपका एग्जैक्ट गिला किससे? मुशर्रफ कहते हैं, कहा यह जाता है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आप लोगों को फंड कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि मियां साहब को और आपको हर बावर्दी शख्स मुशर्रफ नजर आता है। ये बात दुरुस्त है सर? क्योंकि सारी फौज तो बुरी नहीं है। मियां साहब मुझे क्या फंड करेगा? मेरे पास अल्लाह ताला की मेहरबानी से इतने पैसे हैं कि मैं खुद चंदे देता हूँ, और क्या कहते हैं, ये जो इस्लामी दीनी क्या कहते हैं तंजीमें हैं, उनको मैं खुद चंदे देता हूँ, मेरे पास रसीदें मौजूद हैं। लास्ट क्वेश्चन सर जी, फरमाइए भुट्टी साहब, आप बात मुकम्मल करें। और जहां तक ये जो अमेरिका ने कांग्रेस में बात उठाया है, ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ कोई ऐसी अमन फौज उतार दी जाए, चाहे वो इस्लामी ममालिक का हो या अक़वाम मुत्तहिदा, जो यहाँ बलूचिस्तान में जो हमारे लोकल फौजी कब्जे आम कर रहे हैं, उससे इनको निजात दिलाएं, और जनरल बैदुल्ला, मुशर्रफ, जनरल सलीम नवाज जैसे बैरूनी एजेंटों को गिरफ्तार करके इनको इंटरोगेट, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी सर, यानी कि भुट्टी साहब आप ये फरमा रहे हैं कि जो पाकिस्तानी फौज है वो उनको आप मतलब बैनुल-अक़वामी एजेंट कह रहे हैं, और आप ये फरमा रहे हैं कि बाहर की फौज, वो आपके ख्याल में ये जो बाहर के गोरे आएंगे, ये किस बुनियाद पे आप बात कर रही हैं? कि आप ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो टर्मोइल है उसको मजीद प्रमोट किया जाए, मजीद इजाफा किया जाए, और आप बजाते खुद ये जो लोग हैं जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो एक अलग चैप्टर है आप लोगों के बकौल, लेकिन वो आप कहते हैं एजेंट हैं, और जो बाहर की फौज वाले होंगे वो आप लोगों के बड़े पुरसाने हाल होंगे, आपका ख्याल रखेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप समझे नहीं। मैं तमाम फौज को नहीं कह रहे, हमारी फौज बड़ी अच्छी है, इनविंसिबल फौज है, मगर उसमें ऐसे जनरल बैदुल्ला जैसे आदमी, सलीम नवाज, मुशर्रफ और सर कोर कमांडर भी, IGFC भी, GOC भी, ये सारे तो हो गए एजेंट, तो पीछे बचा कौन सर? देखिए जी, एजेंट इसलिए कह रहा हूं, मैंने आंखों से नहीं देखा कि ये इसके पास कोई मेंबरशिप है, जैसे कत्ले आम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि बेसिकली बुनियादी तौर पे भुट्टी साहब बात यह है कि मेरे ख्याल में मुज़ाकरात अगर हों, जो रविशें, जो इख्तलाफात हैं, जो दूरियां पैदा हुई हुई हैं बिटवीन द फेडरेशन और बिटवीन द, बिकॉज आर्मी भी हो, FC भी हो, कोई भी हो, देयर आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और आप लोग जो ट्राइबल्स हैं, अगर मेरे ख्याल में मिल बैठ के बैठे, बड़े मसाइल का हल है, हर चीज का हल है सर, कोई इतने बड़े मसले नहीं है। लेकिन जब हरबयार साहब फरमाते हैं कि जनाब वो तो अलहदगी की बात करते हैं, तो फिर मुश्किलात हो जाती है। बट एनीवे, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जी, आपने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच भुट्टी साहब। बस यहां पे क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्योंकि भुट्टी साहब से मैंने बेस का आगाज किया था प्रोग्राम की, उसके बाद अपने जो मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आप लोगों ने गुफ्तगू मेहमानों ने हमारे दोनों ने सुनी, और नाज़रीन आपने भी सुनी तलाल भुट्टी साहब की, उनका क्या मौक़िफ़ है। सिराज साहब आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि आज आपका बहुत बड़ा था, आज धरना भी था, जो पहले आपने पार्लियामेंट हाउस की तरफ बात की थी, लेकिन फिर इवेंचुअली आप लोगों ने उसको इस्लामाबाद में अपारा चौक में किया, और उसमें बहुत मजहबी और दीनी जमातें, और आप लोगों का बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है, एंटी अमेरिकन आप लोगों का एक मौक़िफ़ है। यहां पर भुट्टी साहब ने यह फरमाया कि जनाब अगर यूनाइटेड नेशंस की फौजें
اے جو کہ بنیادی طور پہ ویسٹرن فورسز کی بات کی، امریکہ پرائمریلی اس میں ہے، یا پھر اسلامی ممالک کی، وہ بھی پھر امریکہ ہی چوز کرے گا کون سے اسلامی ممالک ہوں گے، ان کو لے آیا جائے، کیونکہ ہماری ہی فوج کو انہوں نے کہا کہ وہ ایجنٹس ہیں، چاہے جی او سی ہوں، چاہے کور کمانڈر ہوں، چاہے جی ایف سی ہوں، جنرل عبید، انہوں نے کہا جناب کہ یہ لوگ جو ہیں ایجنٹس ہیں. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے اس چیز کو بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہے، جس کو پورے پاکستان نے کنڈیم کیا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب والا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ امریکن کانگریس میں نہ صرف اس قرارداد کی بات ہوئی، منظوری ہوئی، اپروول بھی ہوا. دیکھیے یہ تو ایک ریئیکشن ہے، ایک رد عمل ہے، ایک غصے میں ایک بات ہے جو یہ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو عوامل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی بیرونی فوج تو افغانستان میں ہے، کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہوا، بغداد میں امریکن آئے تھے کہ ان کا مسئلہ حل ہوا. بنیادی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، قبائلی علاقوں میں بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور کراچی سے لے کر چترال تک اس وقت ملک جن معاشی دہشت گردوں کے قبضے میں ہے، سیاسی دہشت گردوں کے قبضے میں ہے اور مسلح دہشت گردوں کے قبضے میں. انہی کی وجہ سے یہ سارے مسائل درپیش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کا ایک متفق آئین ہمارے ساتھ تھا، جنہوں نے بلوچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بات اس میں موجود ہے. میں ایک مثال دوں گا کہ اس میں یہ کہ 6% حصہ ملازمتوں میں وفاق میں بلوچستان کو ملے گا، جبکہ اب 1% بھی نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ 1.5% بھی نہیں مل رہا ہے. ان کا کلیم ہے کہ 600 بلین ان کا کلیم ہے گیس رائلٹی کے حوالے سے. ابھی ان کے لیے اعلان ہوا ہے کہ ہم 100 بلین دیں گے، وہ بھی 10 سالوں میں دیا جائے گا. اس طرح ان کے جو معدنیات ہے اس میں ان کا حصہ نہیں ہے، اور سیاسی طور پر بھی ان کو مفلوج کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوا اسلام آباد میں دفاع پاکستان کونسل کا، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان بھر میں جتنے بھی یہ سیاسی قیادت ہے دفاع پاکستان کونسل کے موقف سے جو اگری ہے، وہ 27 تاریخ کو ادھر ہم جائیں گے، ان لوگوں سے ملیں گے، ان کی بات سنیں گے. اور سچی بات ہے کہ اس وقت پوری قوم کو مل کر، یعنی تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست سے، مسلک سے، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر بلوچستان کی زخم پر مرہم پٹی رکھنی چاہیے. یعنی کہ آپ وہ ان کا کہنا یہ ہے، بھٹی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بالکل وہ سچویشن کر دی. الزامات کی بات ہے نا، ایک الزام یہ ہے کہ جناب کچھ ٹرائبز کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کے ٹرائبل لارڈز کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اور بیرونی طور پر ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے تاکہ مسئلے کو خراب کیا جائے اندرونی طور پر. ان کا موقف یہ کہ جناب کے جو فورسز ہیں وہاں پر وہ ہمیں خراب کر رہی ہیں. مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بنیادی طور پر بات چیت کر کے طریقے کے ساتھ بھی حل نکالا جائے، بنسبت کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے. ویسے فیصل انہیں آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں یہ 5 آپریشن ہے، لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلا ہے. اور آج بگٹی صاحب کی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. اسی وزیر اعظم نے تو بلوچستان پیکج کا اعلان کیا تھا، اب 4 سال گزر گئے، انہوں نے ملازمتوں کے حوالے سے کہ نوجوانوں کو اعلان کیا تھا، وہی اعلان کیا تھا، عمل نہیں ہوا. اور شاید بدقسمتی ہے کہ پیپل پارٹی نے ایک بار مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں بڑا رول ادا کیا تھا، اور ایک بار پھر اسی طرف یہ چل پڑے ہیں. یہ حکومت بھی سر پیپلز پارٹی کی ہے وہاں بھی، لیکن خود وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے ہیں کہ میں تو بے بس ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اور خود وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں تو اختیارات سارے اور لوگوں کے ہیں. تو یہ ایک کاروبار ہے، جس طرح بگٹی صاحب نے کہا نا کہ ایک کاروبار ہے، بدامنی اب ایک کاروبار ہے، جنگ ایک کاروبار ہے. اگر بدامنی ہو، ٹینشن ہو اور جنگ کا فضا ہو تو زیادہ سے زیادہ فنڈ وہاں پر جاتا ہے، اور بیوروکریسی اور دوسرے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر ماحول پر امن ہو جائے، اس لیے بلوچستان کی تباہی اور بربادی اور پسماندگی میں اگر سیاسی حکومتوں کا ہاتھ ہے، ایجنسیوں کا بھی ہاتھ ہے، اور اس میں خود بلوچ سرداروں کا بھی ہاتھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج معاملات یہاں تک پہنچے. اب فیصل صاحب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو نیٹو سپلائی بند ہو گئی ہے، جو اس کا ریاکشن یہ اس کا ہی بھی ایک ریاکشن ہے، اس لیے کہ بین الاقوامی دنیا اور خاص کر نیٹو فورسز یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح ایک ماحول کریٹ کیا جائے کہ ایران کے لیے بھی مشکلات ہو، افغانستان تو ہے مشکل میں، اور پاکستان کے لیے بھی. ابھی جو ایران کا صدر افغانستان کا اور پاکستان کے صدور میں یہاں ایک ٹرائیکا کا اجلاس ادھر ہوا، اس کو بھی مغرب نے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان تینوں ممالک میں جو قدر مشترک ہے وہ اسلام ہے، وہ مذہب ہے، وہ مشترکہ ثقافت ہے، اور سب کچھ ہے سر. اس کے بعد ایک چیز جس کے اوپر روشنی ڈالی، اس میں بلوچستان بھی ملوث ہے.
اس میں وہ بھی ایک بڑا کامن فیکٹر ہے کیونکہ سستان بلوچستان اور پھر جو آپ کا افغانستان کے اندر بھی سلسلہ ہے. میں آپ دوسری سائڈ میں رہا تھا آپ کی طرف. رضوی صاحب یہ فرمائیے گا ایک چیز, از اٹ انف کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے ایک منافی ہم یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں دفتر خارجہ کی جانب سے, او جی منافی ہے تو فلانا ہو گیا, یا پھر بلوچستان جو ہے اس میں کیونکہ افغانستان ایران اور پاکستان میں یہ بیچ میں واقعی ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جناب کیونکہ وہاں پہ حقوق کے جو بلوچستان کے جو ہے لوگ ان کا بھی پامال کیا جا رہا ہے اور بڑا مسئلہ مسائل, اور اسپیشلی تب جب کہ جنیوا کنونشن آن ہیومن رائٹس جو ہے اینڈ آف فیبرری اینڈ اسٹارٹ آف مارچ میں ہے, ٹائمنگ بھی اس کی سارا کچھ, اور از اٹ پرائمریلی بیکاز آف دی نیٹو سپلائی کو جو روکا گیا, انہوں نے کہا جی پریشر ٹیکٹکس ڈالو تاکہ ہماری جو نیگوسیشن ہے وہ بارگیننگ پار تگڑی ہو جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, آئی تھنک اٹ گوز مچ ڈیپر دین دیٹ. دیکھیے 1970s کے اندر وہاں پہ بلوچستان میں کوئی پرابلم نہیں تھا, اور کانج ٹرسٹ اور انڈاؤمنٹ جو تھا انہوں نے رپورٹرز کو کہا کہ کہیں ایریاز میں جائیں جہاں پہ پرابلمز ہوں اور دے کین فور سی دا فیوچر پرابلمس. تو اس سینس کے اندر ان 1970 آئی تھنک 4 اٹ واز کہ وہاں سے سیلگ ہیریسن جو بندہ تھا وہ پہلی بار آیا تھا, اس نے وزٹ کیا تھا کیا نام بلوچستان میں, اور پھر اس نے ایک 1981 میں افغانستان پہ اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں تھا کہ ان افغانستان بلوچستان پہ آرٹیکل لکھا تھا ان افغانستان شیڈو کیا نام بلوچ نیشنلزم اینڈ سوویت ٹیمپٹیشن. اس کے بعد یہاں پہ دوسرے آرٹیکلز وغیرہ آتے رہے, اور ایز لیٹ ایز 2000 یعنی کہ اس پرابلم کی بنیاد رکھی گئی تب وہاں سے وہ انہوں نے پہلے ہی دیکھ رہے تھے. اور 2000 اینڈ لاسٹ ایئر فیبرری میں اس نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے ایڈوکیٹ کیا امریکن اس کو, اینڈ ہی اسٹائلز ہمسیلف ایز اے سیلف پروکلیم اسپیشلسٹ بلوچستان کے بعد کہ جی آپ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان جو ہوگی یہ امریکہ کے ریجنل انٹرسٹ میں ہوگی, کیونکہ یہ چائنا کو آپ ڈینائی کر دیں گے کوادر پورٹ اور لنکیج ہمارا کاراکرم ہائی وے سے لے کے جو چاہ رہے ہیں کیریبین سی تک اس کو سٹاپ کرنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر موسٹ امپورٹنٹ نان نیٹو الائی ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ, اور یہ بھی کہا کہ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان جو سدرن سائڈ پہ ہوگا وہ ہم کو مدد کرے گا ٹو فائٹ اگینسٹ ملیٹنٹس اسلامک ملیٹنٹس آلسو. تو یہ اس نے یہاں بنیاد یہ تھی, بنیاد اس کے یہاں پہ تھی. اور اس میں دیکھیں پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا نام امریکن ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے, پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم کو اجازت دیں کہ ہم اپنے جو کنسولیٹ ہے کوئٹہ کے اس کو بڑا کریں اور ان کو بیسز وہاں پہ ان کو دیں. وہ تو ہم نے بڑا وعدہ کیا ایران سے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. جی نہیں, وہ اس صورت میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجلس شورا جو وہاں پہ ہے کوئٹہ شورا جو ہے اس کے لیے, اور جو کراس بارڈر افغانستان میں جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے, بٹ ان کا گیم پلان بیسکلی یہ ہے کہ ان کو ایک ایریا مل جائے جہاں سے وہ ایران کے اوپر سپائی کر سکیں, مانیٹر کر سکیں وہاں پہ, جیسے بڑویر تھی ان کے لیے اس طرح کی ایک چیز ان کے لیے. کریکٹ. تو یہ ان کا یہاں پہ یہ ایجنڈا یہاں پہ رہا ہے. تو پھر پتہ ہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے پورے ہمارے بارڈر کے اوپر کنسولیٹس کھولی ہوئی ہیں کیا نام, اور وہاں سے وہ ان کو مدد فنڈنگ ہو رہی ہے, پیسہ مل رہا ہے, اسلحہ مل رہا ہے, بھیج رہے ہیں اور وہ اندر آ رہے ہیں, اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں لوگ غائب ہو رہے ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں. اب یہ کون مار رہے ہیں, سر مجھے ایک بنیادی طور پر بات سمجھ آئی, جب بھی you can't say کہ it is you cannot rule out the possibility کہ یہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں, فورنرز ہو رہے ہیں جو کلنگ کر رہے ہیں. سر مجھے وہی سمجھ آتی ہے کہ اگر سر یہ جس طریقے سے بلوچ لیڈران جو ہیں بھکتی صاحب ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں وہ الزام لگاتے ہیں آئی جی ایف سی کے اوپر یا کور کمانڈر کوئٹہ کے اوپر یا جی او سی کے اوپر یا فوج کے اوپر یا اینی بڈی ان یونیفارم, لیٹس پٹ اٹ دس وے, تو سر وائی وڈ آرمی ڈو سچ تھنگ, جس کا انہوں نے بڑا ایک فنی سا جواب دے دیا, لیکن وائی وڈ دے ڈو دس اپنے لیے خود مسائل کھڑے کرنے کے لیے. سر آئی ایگری ود یو, مگر دیکھیے کیا نام سراج صاحب نے ذکر کیا تھا کہ 73 کے آئین میں ان کو کچھ حدود دیے گئے تھے, مگر دیکھیے اگر آپ ریکلیکٹ کریں کہ آئین پاس ہوتے ہی پرائم منسٹر آف دا ٹائم انہوں نے ان کی جو وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو کیا نام ڈسمس کر دیا, اور پھر وہاں پہ
प्रॉब्लम शुरू हो गए. आर्मी वॉज कॉल्ड इन एट दैट टाइम. जिया के ज़माने में आए, वो ख़त्म कर दिया गया वहाँ पे फिर. तो मेरा कहने का ये है कि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो जो गवर्नमेंट इन पावर होती है वो आजकल उसको देखती रही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को देखती रही है, जबकि ये जो मसला है वो सियासी मसला है. और ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि क्या नाम इसको हम सियासी हल में इसका हल भी सियासी निकले. हल भी सियासी निकले. फोर्स इज नॉट एन इशू. बिल्कुल जी. और इसलिए जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि क्या नाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये एक बहुत जबरदस्त और जरूरी बात है कि करना चाहिए. देखिए 4.25 साल के बाद इनको अकल आई है या इनको जहन में आया सर? क्योंकि आपको याद होगा कि हमेशा से रेसानी साहब भी बड़ा क्रिटिसाइज करते थे रहमान मलिक को, आज भी किया जाता है उनको रहमान मलिक को. और यहाँ पे अभी उनसे ये इल्जाम लगते हैं कि वो जनाब उन्होंने वो $5 अरब का जो स्मगलिंग होती है उससे भी टैक्स वसूल करके दिए जाए. जो भी बात जरूरी है इसके. और इस एपीसी में बलोचीज के लिए उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी, उनकी क्या नाम राइट फॉर टू हैव देयर ओन डेस्टिनी, उनका ग्रेटर कंट्रोल, उनके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये सब उनको वहाँ पे एड्रेस करना चाहिए. नाउ अब मुफ्ती साहब ने यहाँ पे कहा कि जी वो उन्होंने वेलकम किया कि ये स्टेटमेंट आई है अमेरिका के अंदर. ये तो वेलकम तो नहीं करेंगे कि इंटरफेरेंस हो आपके मुल्क के अंदर, इंटरफेरेंस हो फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस, मगर इसका एक और भी क्या नाम नोटवर्दी एस्पेक्ट है कि कम से कम इससे हमको एक लाल झंडा नजर आया है. और इससे उम्मीद ये रखेंगे अपने पॉलिटिशियंस के जो उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं क्या नाम बलोचीज के, कि हम इसका इस पे अमल करेंगे कि उनको रिमूव करेंगे. ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नासिर, यहाँ पे क्विक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. सिराज साहब से पूछेंगे कि अगर इसका कोई हल है, जो कि डेफिनेटली होगा, कोई ना कोई हल है, तो वो किन बुनियादों पर होगा. मेरी चंद रोज पहले पिछले वीक शाहजेन भुगटी भी प्रोग्राम में आए थे, उनसे भी बात हुई थी. उन्होंने भी कुछ मुझे सीधा पॉइंट्स बताए थे. मैं उसी तनाजुर में मैं बात करूंगा अपने दोनों मेहमानों से कि ये उनकी ऑप्शन है कि वो कहते हैं जी इन चीजों को आप एड्रेस कर लें, हमें कोई मसला नहीं होगा. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक. सिराज साहब, ये फरमाइएगा 2-3 चीजें. तलाल भुगटी साहब के साहबजादे शाहजेन साहब से उस दिन बात हुई मेरी, इसी जगह पे बैठे जहां पे रिजवी साहब बैठे थे. उन्होंने फरमाया जनाब कि अगर मुशर्रफ साहब को हमारे हवाले किया जाए और वो जो भी इन्वॉल्व था उस पूरी का प्रॉपर फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, ये जो मज़कशुदा बॉडीज मिल रही हैं ये सिलसिला बंद. अभी कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जो भी कर रहा है, ये खत्म किया जाए. यूथ को जो उठा लिया जाता है, जो मिसिंग पर्सन का इशू है, वो खत्म किया जाए. हमें हमारे हकूक दिए जाएं. एक फिजा, ऐसा एक माहौल पैदा किया जाए कि हमें भी एहसास हो कि हम भी हिस्सा हैं पाकिस्तान का, और हमें बिल्कुल पिछले कॉर्नर ना किया जाए, और फंड्स हो और एक तरक्याती काम हो, तो हमें कोई मसला नहीं. सर कोई गलत डिमांड तो नहीं है उनकी? असल में जी हुकूमत जो है बहुत कंजर्वेटिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है. यानी वही पुराना नुस्खा हर जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है कि कोई सर उठाए तो उसको डंडा मारा जाए. इसलिए फोर्सेस का इस्तेमाल एक दुश्मन के इलाके में ठीक है, लेकिन सर है तो पॉलिटिकल फैसला. सर फौज खुद उठ के तो नहीं हमला कर देती. यानी खुद अगर आपका वास्ता पड़ जाए ना, कहीं फोर्सेस आपका तलाशी ले ले, आपसे पूछगछ कर ले, या आपसे वैसे भी उनका कोई ताल्लुक नहीं अच्छा लगता, तो आप खुद महसूस करेंगे कि क्या मैं एक मुजरिम हूं. इसलिए उनका ट्रेनिंग ऐसा है कि हर आदमी को दुश्मन समझकर उसके साथ डील किया जाए. मेरा अर्ज यह है कि कबाइली इलाकों में भी आपके इल्म है कि जब ऑपरेशन नहीं था तो टांग से एक गूरी खातून साइकिल पर कबाइली इलाकों में जाती थी, बाहिफाजत वापस एतमाद के साथ आती थी. आज उस इलाके में हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंट सफर नहीं कर सकता है, इसलिए कि उसको डिस्टर्ब किया गया. लेकिन वहां के जो लोग थे, जो कबायली बुजुर्ग थे, जो आमाइदीन थे, उनके जब इख्तियारात थे, उनका जब जरगा था, वो अपने इलाकों में खुद ही अमन कायम करते थे. मैं समझता जो एक रीत थी और बड़ी कामयाब सिलसिला, बहुत कामयाब था. यानी ये जो पूरा बॉर्डर था, 1400 किलोमीटर बॉर्डर है, इस पर हमारा एक फौजी नहीं था. कबायली इलाकों ने कायद आजम से कहा था कि इसकी हिफाजत हम करेंगे, और उन्होंने किया है, करके दिखाया है. मैं अब भी ये समझता हूं कि अगर बलोचों पर एतमाद किया जाए, बलोचों के हवाले किया जाए, उनकी तजावीज मान ली जाए, तो आज अगर परस करे 600 बिलियन का मसला है, बलूचिस्तान के लिए आप फिर सारा बजट भी लगाएंगे लेकिन आपका मसला नहीं होगा. मुकालमे की जरूरत है, इन लोगों के साथ बैठने की जरूरत है. लेकिन बात ये समझ नहीं आती है सर, अभी वो कहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट बैठी हुई है, 64-65 मिनिस्टर है सर, एक रिंद साहब है जो कि ऑपोजिशन में,
پروٹوکال ان کا بھی منسٹر جتنا ہی ہے. تو سر بات کس سے کریں؟ ملک سے تو نہیں کر سکتے سر. بخدا سب سے زیادہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن ریگ ہوئے تھے. اگر ان کے بقول یہ لوگ سب پلانٹڈ ہیں، یہ اصلی لوگ نہیں ہیں، تو یہ الیکشن غلط ہوئے تھے. 2 نمبر الیکشن تھے. پھر میں فیصل الرحمان جہاں ایک وہ شروع ہوتا ہے، یعنی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہوگا ہر سرکاری بندے کی تنخواہ میں اضافہ ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ آپریشن شروع ہو گیا تو ایک آپریشنل پے، میں رسک لے رہا ہوں تو اس کا ایک پے، بھئی حالات خراب ہے تو ایک ڈبل پے. اور اس لیے ایک عام ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ اگر 25,000 ہے تو 1,25,000 تک پہنچ جاتی ہے. تو اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، جہاں جنگ ہو، جہاں ٹربل ہو، جہاں مشکل ہو. اس لیے سردار بھی مزے میں ہے اور سرکار کا آدمی بھی مزے میں ہے. سردار کی لوگ ہیں نا سر، سرکاری کھاتے سارا جو لیویز جو ہیں نزلہ ہے آپ لوگ وہ ظاہر بات، سارا نزلہ اور تکلیف جو ہے وہ عام آدمی کو ہے، غریب آدمی کو ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں کیوں فی کا آمدنی کم ہے؟ کیوں لاہور اور اسلام آباد ان کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے سر؟ سب سے زیادہ ہونی چاہتے. معدنیات ادھر ہے، تیل ادھر ہے، گیس ادھر ہے، کوئلہ ادھر ہے، جہاں 22 لاکھ ٹن سالانہ اس کے وہ ہے، یعنی پروڈکشن ہے. اس کے باوجود بھی میں جب صبح خیبر میں منسٹر تھا، میں نے اپنے صوبے کا اور بلوچستان صوبے کا وہ کیا تھا، یعنی فائنانشل سروے، یعنی 27 روپیہ یومیہ اوسطاً آمدنی، 27 روپیہ، وہ بھی تھوڑا سا اچھے علاقوں میں. اور جو غریب 15 روپے تک ہوگا. یعنی یہاں ایک بچے کو آپ جب صبح اسکول جاتا ہے تو وہ 100 روپے لیتا ہے سموسے کے لیے، چائے کے لیے. لیکن ہمارے ان علاقوں میں فیصل صاحب 27 روپیہ فی کس اوسطاً آمدنی ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں آپ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ سوچ ہی نہیں سکتے گزارنا دور کی اس لیے معاشی پرابلم ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو عزت دینے کی ضرورت ہے. یہ جن یعنی چنی اضلاع ہے بلوچ ایریا میں جہاں پرابلم ہے، وہاں کے ایلڈر کو، پشتون بیلٹ تو سکون میں ہے سارا، وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں. لیکن وہاں بلوچستان میں بھی 30 ڈسٹرکٹ ہے نا بلوچستان کے، اس میں بھی غالباً 4 سے 5 میں پرابلم ہے. اس میں سبی کا ہو گیا علاقہ، تھوڑا اس میں پرابلم ہو جاتی ہے. باقی آپ کے جو مریض والا، لیکن اب تو یہ گیلانی صاحب کی بس کی بات نہیں، وہ خود مہمان ہے، وہ خود کہتے ہیں سر جاتے کیوں نہیں ہے سر؟ کیوں نہیں جاتے؟ شہید ہونا ہے یا غازی بننا ہے. تو خیر وہ تو اور چکر میں غازی ہونے کے مشن پہ سر. یہ اصل میں ادھر تباہی پھر جائیں گے نا. یہ تو اس ایشو کو تو کوئی سوچتا نہیں ہے. یار میں تو آپ کی اس پروگرام کے وساطت سے اپیل کروں گا پاکستان کے تمام سیاسی لیڈروں سے کہ وہ ایک جرگہ بنا کر بلوچستان میں بیٹھ جائیں. اور بے شک 40 دن سالو نہیں ہوتا، جی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر پہاڑوں میں جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے. سر آپ کو پتہ ہے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ بلوچستان تو کسی کھاتے میں نہیں آتا. وہ خط لکھ دیں گے تو کوئی اندر ہو جائے گا، یا کسی کے پیسوں کا پتہ چل جائے گا، کوئی 60 ملین ہے یا 600 ملین ہے یا 1.7 ارب ڈالر کا چکر ہے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے پیسے بچانا. سر آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اتنی اگر پرائرٹیز ہوتی تو آج یہ نوبت آتی. فیصل رحمان لیکن سب سے زیادہ سر آج صاحب اسلامی بولیں گے میں ایموشنل ہو جاتا ہوں سر، پھر وہ کہتے ہیں میں پارٹی بن جاتا ہوں. سر آپ ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے سر اس کا کوئی حل بتائیے. دیکھیے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے یہ جو اسٹیٹمنٹ کی ہے دانا نے، اس نے کہا ہے کہ بلوچستان جو ہے رول بائی ریجیمز، پاکستان، افغانستان اور کیا نام ایران، وچ آر ہاسٹائل ٹو امریکاز انٹرسٹ اینڈ ویلیوز. وہ پریکٹیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہم کو ایک اوورٹلی اینمی بنا دیا ہے. تو یہ نہ صرف کیا نام پاکستان کا ہے، وہ ایران اور افغانستان کے بھی وہ بلوچستان میں وہاں پہ اس میں گھیرے میں ڈال رہے ہیں وہ. اور یہ جو کانگریس مین ہے دانا، جس نے یہ ریزولوشن وہاں پہ موو کیا تھا، اس کی بھی یہ جو ہے سر، یہ بندہ جی از یہ جو I am not aware of if he is a Jew it says it all anyway. تو اس نے وہ اور بھی ایک سے ایک پہلے ریزولوشنز کرتا رہا ہے اور کرتا رہا. فار ایک ایگزامپل ایسا آپ کو بتانا سر، یہ اپنا اسامہ بن لادن کو بھی ذرا جی اس کو اس نے باقاعدہ پریز کیا کہ ہی از دا موسٹ کیا نام دا بیسٹ ٹیررسٹ، بیسٹ کیا نام فریڈم فائٹر ان دا ورلڈ. اور انہوں نے پھر ایک ریزولوشن کیا کہ جی جو انہوں نے امریکہ نے عراق کو لبریٹ کیا ہے، اس کا جو انہوں نے ایکسپینڈیچر انکر کیا وہ واپس کریں. عراق شوڈ ریفنڈ دیم. پھر ملین پیپل ہو ڈائیڈ. جی پھر وہ کہتا ہے کہ کیا نام ٹارچر جو امریکن کی پہ موو آیا تھا اس نے کنڈون کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ٹارچر شوڈ بی یوزڈ فار انٹروگیٹنگ پرزنرز ان ٹارچر.
پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ کا ادھر نو. تو سر اس کو سر وقت کی کمی میں اس کو بات کو لپیٹیں گے. مجھے بتائیے کہ یہ سارا ڈیزائن ہے نا سر پھر سب کچھ جی ڈیزائن بھی ہے مگر یہ آدمی جو ہے یہ آدمی جو ہے بلوچستان نیو ورلڈ آرڈر سب اس کا حصہ ہے سر. یہ پاکستانی یہ اینٹی پاکستانی ہے. یہ اس نے ہمارے جو کیا نام ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے جو ایڈ آنی تھی اس پہ اپوز کیا. اسامہ بن لادن کے یہاں پہ اٹیک کے بعد اس نے کہا کہ وی شوڈ کٹ اوے آل ایڈ ٹو پاکستان. تو یہ ہم کو ایک ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے جو کہتا ہے اور جو گورنمنٹ جو ہے انہوں نے تو کہہ دیا ہے ڈزنٹ ہیو دیئر ٹیسٹ اپروول مگر ساتھ ساتھ یہ انڈائریکٹ پریشر تو ضرور پڑ رہا ہے پاکستان کے اندر. اور اگر ایسا ہی ہے امریکہ کو ہیومن رائٹس پہ اتنا وہ کرنے کے لیے تو وہ بھی ایک ریزولوشن پاس کریں وہاں پہ جو یہ تو پاکستان کی پارٹ آف دا ٹیریٹری آف پاکستان ہے اور ہمارے دوست ہیں سو کالڈ ہمارے فرینڈز ہیں. انڈیا میں جو ہے وہ کشمیر جو ہے فلسطین ہے کیا نام بحرین ہے جہاں پہ شیعہ کے ہیں وہ کہاں ہیں سب ان کے ہیومن کشمیر کا ایشو سب سے امپورٹنٹ ایشو سر اس کو بھول جاتے ہیں. بٹ اینی وے سر بہت بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پہ جناب سراج الحق صاحب آپ کا اور جناب بہت بہت شکریہ اسلم رضوی صاحب آپ کا. ناظرین وقت کی کیونکہ کمی بات کو یہیں سمیٹیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں آپ کو سر ایک وہ سیٹ خالی بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی سرکار کو کیوں نہیں آپ مدعو کرتے. سرکار کو مدعو بھی کرتے ہیں وہ آتے نہیں کئی دفعہ. اور دوسرا یہ کہ سرکار جو ہے ان کے پاس 3 ایگزیکٹ باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے جی ہم نے جی پچھلے 4.25 سال میں پہلا تیر مارا ہے وہ آغاز حقوق بلوچستان. دوسرا تیر انہوں نے جو مارا ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ. اور تیسرا جو انہوں نے بڑا تیر مارا ہے اس میں وہ 18ویں امینڈمنٹ کی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ ہے کہ آج بلوچ لیڈران کہہ رہے ہیں کہ جناب یونائٹڈ نیشنز کی فوج لائی جائے کیونکہ سلسلے ٹھیک نہیں ہیں. اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر کو رحمان ملک اور دیگر لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی. کاش کے سمجھ آئے کیونکہ میں نے تو ذاتی طور پہ بنگلہ دیش کو نہیں دیکھا لیکن میرے بزرگوں نے دیکھا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ میری اولاد ضرور کوئٹہ جائے اور گھومے پھرے اور زیارت میں جہاں پہ قائد اعظم نے آخری اپنا آرامگاہ کی اس کو دیکھے بنسبت کہ وہ کو کہیں جناب اس کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے کیونکہ دوسرا ملک ہے. آج وہ سوچیں اس کے بارے میں کہ کیا امپورٹنٹ ہے اینکرز بھی کہ کس ایشو کو ہائلائٹ کیا جائے. پرائم منسٹر صاحب خط لکھتے ہیں نہیں لکھتے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس چیز کو ایڈریس کرنے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر صدر صاحب نے جو پیسے رکھے نہیں رکھے وہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی دیگر چیزیں جو ہیں پرائرٹیز کو سارٹ کرنے کا ٹائم ہے ورنہ اٹس ٹو لیٹ. اینی وے جی کر دیں گے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پہ فوج آرمی اور یہ سارا ورژن بھی لوں اپنے آنے والے پروگرامز میں کہ اگر بھائی صاحب یہ جو فرما رہے ہیں وہ ہے تو پھر کیا ہے تاکہ ایک چیز کو بیلنس آؤٹ کریں. بٹ اینی وے ان شاء اللہ 8 o'clock تب تک کے لیے